ہمیں ایک قومی سلامتی کے اجلاس میں بلایا گیا 2017 کے دسمبر میں، اور ہمیں کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ منہاج القرآن بورڈ لیں۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے مدارس میں ریفارم نہیں آ سکتا، اور باقی لوگوں کے لیے مشکل ہے، باقی لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم سے 5 میٹنگز کی ریاست پاکستان، میٹنگ کرنے کے بعد ہمیں بار بار کہا کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا اتنے سال سے یہ کام 16 سے 15 سے چلتا آ رہا ہے، ہم ڈگری کو ویلیویبل بنانے کے لیے، طالب علم کو قومی ادارے میں لانے کے لیے، اور طالب علم کو معاشرے میں قابل قبول بنانے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ معاشرے کا ایک ناکارہ فرد نہ ہو بلکہ معاشرے کی ضرورت بن کر وہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ بالآخر ہم نے وہ بورڈ قبول کر لیا تو قبلہ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ بیٹا سب سے پہلے نظام المدارس کا نیا نصاب ترتیب دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ روایتی کام کرنا ہے پہلے بورڈ کرتے ہیں، ہمارے میں اور ان میں کیا فرق ہو؟ تو آپ نے 24 تفاصیل نصاب کا حصہ بنا دیا۔ ہم نے گزارش کی قبلہ امداد اللہ صاحب نے، ہم لوگوں نے، حضور پہلے تو 2 تفاصیل کل پڑھاتے ہیں، بیضاوی اور جلالین، فرمانے لگے وہ کیوں؟ ہم نے کہا وہ اس لیے کہ وہ صرف ایک جلد پہ ہیں، اس کی زیادہ جلدیں نہیں ہیں، اور اگر کوئی رکھیں گے تو اس کے لیے انہیں پھر وہ مواد نکال کے علیحدہ کتاب بنانی ہوگی۔ کہنے لگے اس کا مقصد ہے وہ سال پسند ہے، کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے کہا ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو 24 نہیں 16 تفاصیل، 8 سال ہوتے تو 8 سالوں میں 16 تفاصیل رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ایک CSS کرتا ہے، AC یا بیوروکریٹ، وہ بھی کم از کم 5 تفاصیل کو پڑھتا ہے۔ عالم بن رہا ہے، 8 سال اس نے لگائے، تو کم از کم اس کو 16 تفاصیل کا پتہ ہو، اس کا اسلوب پتہ ہو، اور قرآن کی مختلف سورہ مبارکہ کو جیسے نصاب تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ حصے تقسیم کر دیے، منتخب کر دیے کہ یہ فلاں فلاں تفسیر سے ہو۔ اب جب ہم نے نصاب کر لیا، باقی بھی نصاب کے اندر آپ نے مختلف علوم اور فنون کو جب شامل کیا، تصوف کو کیا، ہمارے اخلاق کا جو حال تھا آپ کے سامنے ہے، ایک چھوٹے سے اختلاف کی بنیاد پہ فوراً ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، برداشت نام کی چیز ہمارے اندر ہے نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں۔ صوفیاء کی تعلیمات پڑھائی نہیں جاتی طالب علم، تو آپ نے فرمایا سال اول سے لے کے عالمیہ تک تصوف کو نصاب کا حصہ بنا۔ پھر آپ نے فرمایا سیرت، وہ بھی بڑی مائنر سی ایک درجے میں خاصہ میں پڑھائی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اول سے لے کے عالمیہ تک سیرت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپن سے لے کے پوری زندگی تاکہ بچہ پڑھے اور اس کو آئیڈیل اپنا نمونہ بنائے۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ آپ بچے ادب الاختلاف، اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس کے بھی کچھ ادب آداب ہیں۔ جب اس نے پڑھے نہیں ہوں گے تو وہ تو فوراً فتویٰ لگا دے گا، وہ تو فوراً اس کو دین سے خارج کر دے گا، وہ پھر ایسی اخلاق باختہ گفتگو بھی کرے گا، کلمات بھی کہہ دے گا۔ تو اس کو ادب سکھانا ہے اختلاف کا، کہ اختلاف کے بھی کوئی ادب آداب ہے۔ تو وہ کتب عرب شیوخ کی تھی، پاکستان میں موجود نہیں تھی، ہم نے باعث سے منگوائی۔ ایک طرف ہمیں نیا بورڈ مل رہا ہے، ہم نے بورڈ کا تعارف کروانا ہے، ہم نے بورڈ کے ساتھ الحاق کروانا ہے، دوسری طرف ہمیں 100% نیا نصاب دے دیا گیا۔ ہم خود پریشان کہ یہ کام ہم کیسے کریں۔ اب دیکھیے 16 تفاسیر، اگر آپ کو مثلا سورہ بقرہ آپ کو تفسیر کبیر سے کہا کہ وہ وہاں سے پڑھائیں، آپ اس تفسیر کا حصہ لینے جائیں تو آپ کو ایک جلد کوئی بھی نہیں دے گا۔ ہم نے گزارش کی حضور یہ تو بڑا مشکل کام ہے، طلبہ کتابیں کیسے خریدیں گے، وہ تو بڑی مہنگی ہو جائے گی۔ کوئی بھی تفاسیر کی مثلا ایک تفسیر کوئی مثال بنا لیں تو اس کا حصہ نکال کے نہیں دے گا۔ تو ہم نے فرمایا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو مشکل کام نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ شام کو آپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں آ کے سارے بیٹھ جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ یقین کریں ہم 5 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھے ایک ٹیم پوری۔ آپ نے فرمایا وہ تمام حصہ جات، منتخب ابواب اور فصول جو آپ نے نظام المدارس کی مختلف درجات میں رکھے ہیں ان کو نکالیں، نکال کے فوٹو کاپی کر کے پلاسٹک بائنڈنگ کر کے فوراً مدارس تک بھیجیں۔ ایک رات کی ان کی میٹنگ کے بعد ہفتے کے اندر ہم نے ہر کتاب کی 100 کاپیاں کر کے مدارس تک پہنچا دی، اور الحمدللہ 6 مہینے کے اندر 100 کتابیں، جو حصہ عامہ اول میں ہے اس کو علیحدہ چھاپ دیا، عامہ دوم میں علیحدہ چھاپ دیا، خاصہ عالیہ عالمیہ جس درجے تک جتنا حصہ ہے، جتنے باب اور جتنی فصلیں وہ ساری علیحدہ کر کے ان کو تدوین کر دیا، ان کو جمع کر کے ہم نے چھاپ دیا۔
اور یہ سارا کام ہم نے تقریباً 2 سے 3 مہینے کے اندر مکمل کر کے ہم نے وہ ساری کتابیں منہاج پبلیکیشنز کے پاس پہنچا دی. اور اس سال جب نیا سال شروع ہو رہا تھا، پچھلا بڑا مشکل سال تھا، کتابیں موجود نہیں تھیں، PDF کے اندر بعض کتب کو فوٹو کاپی کر کے اندر پلاسٹک بائنڈنگ کر کے ہم نے مدارس کے پاس بھیجی. لیکن اتنی قبولیت تھی نظام المدارس کے نصاب کی کہ ہمارے ساتھ پہلے سال 200 مدارس نے امتحانات دیے. آپ کی جامعہ نوریہ رضویہ طالبات نے بھی مکمل ہمارے ساتھ عالمیہ تک کی بچیوں نے امتحان دیے، اور ہمارے امتحان میں سارے بچے شریک ہوئے. اور پورے پاکستان میں ہم نے تقریباً 3000 سے زائد ہمارے بچوں نے امتحان میں شرکت کی. اور وہ نیا نصاب ظاہر ہے ان کے لیے مشکلات تھیں، انہوں نے اس مشکل وقت میں نظام المدارس کے نصاب کا انتخاب کیا. آپ کے لیے یقیناً مشکل تھا پہلا سال. آپ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ چونکہ 6 ماہ گزر چکے ہیں، وقت تھوڑا ہے، ہم مکمل نصاب نہیں پڑھا سکتے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ اگلے سال پڑھا دینا. اور اس سال یہ سہولت ہو گئی کہ ہر درجے میں جو کتاب کا حصہ تھا وہ ہم نے علیحدہ، مثلا ہدایہ شریف کے اجزاء ہیں تو جو جس درجے میں تھا، اگر خاصہ میں ہے، عالیہ میں ہے، عالمیہ میں ہے، اس درجے کا ہم نے وہ علیحدہ سے پرنٹ کر کے مارکیٹ میں پہنچا دیا تاکہ طالب علم کے لیے آسانی ہو، کتاب مہنگی بھی نہ ہو، اس کی دسترس میں ہو. وہ ظاہر ہے ان کی پیئنگ کیپیسٹی ہم نے پیش نظر رکھی کہ اس کے مطابق ہم کتاب کو جمع کریں اور تاکہ مہنگی نہ ہو، آسانی سے وہ کتاب کو خرید سکیں. تو اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے ایک ٹریننگ سیشن کیا، 3 دن کی ٹریننگ کی. لاہور میں آپ کے اساتذہ بھی شریک ہوئے تھے، طالبات سے بھی 2 آپ کے اسٹاف ممبر گئے تھے. اس سال ہم ہر ضلع کے اندر ٹریننگ سیشن کر رہے ہیں. ہم مرکز سے بھی ٹرینر بھیج رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں جو ایکسپرٹ ہیں اپنے علوم اور فنون کے، ان کو بھی ہائر کر رہے ہیں. اور ہمارا نظام المدارس کا مرکز اس کو پے کر رہا ہے، سارے اخراجات ہم خود برداشت کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مشکل پیش نہ آئے ہم سے ملحق مدارس کو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ اسکیم آف اسٹڈی اور ان کا جو پیٹرن ہے، جو تدریس کا طریقہ کار ہے. اور بعض متون ہیں، لوگوں کا یہ سوال تھا کہ اس کی شرح نہیں ہے، اس کے تراجم نہیں ہے، وہ بھی ہم نے کوشش کی. ہم نے پہلے ان کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ متون ہی پڑھائیں، ترجمے کی طرف نہ جائیں. لیکن حضرت حال یہ ہے کہ ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی فیلڈ میں آ کے. 95% لوگوں کا ایک ہی رونا تھا کہ اس کا ترجمہ دیں. ہم حیران ہو گئے. قبلہ ہمارے حاجی صاحب تھوڑے سخت ہیں اس معاملے، انہوں نے کہا نہیں دینا ترجمہ. تو ہم نے پچھلے سال جب دیکھا تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، ہاتھ جوڑے کہ اس میں کوئی نرمی کریں، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا. یہاں تک نوبت پہنچ چکی. اب یہ آپ خود سمجھتے ہیں، اساتذہ ہیں کہ ہمارے مدارس کا، ہمارے اساتذہ کا یہ حال ہے کہ 95% کہتے ہیں کہ ہمیں 7 تراجم، جو بھی متون آپ دے رہے ہیں ان کے ساتھ تراجم دیں. جب تک آپ وہ نہیں دیں گے ہمارے لیے مشکل ہوگی. ٹریننگ کے باوجود یہ سوال ہے. پھر ہم نے اس کے تراجم کروائے، الحمدللہ وہ بھی ہم نے 90% مکمل کر دیے، وہ بھی مارکیٹ پہ اویلیبل. اب کیا کرتے، لیکن آئی صاحب کا موقف آج بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہے گا اگر ہم نے بھی یہی چیز ان کو دینی. لیکن حالات ایسے، ہم نے کہا کہ گریجولی ہم اس کی طرف جائیں گے، آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو ٹرین کریں گے، ہم تیار کریں گے. جب ایک طبقہ تیار ہو جائے گا ٹریننگ کے بعد، تربیت کے بعد اور بہت سے مراحل سے جب گزرے گا، پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ وہ سارے ان متون کو بغیر کسی شرح کے، بغیر کسی ترجمے کے پڑھا سکیں گے. لیکن فوری طور پہ ہم اگر اس بات پہ ہی قائم رہیں اور اس میں لچک پیدا نہ کریں تو ہمارے لیے بڑا نقصان ہے. تو یہ، اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ مدارس میں جو ابتدائی بچے ہیں ان کو ہم سلیبس بھی فراہم کر رہے ہیں. میں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو قومی ادارے میں لایا جائے، تو جو مدارس گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں، جیسے آپ سکولوں کے بچوں کو کتابیں فری دیتے ہیں، مدارس کے بچوں کو بھی دیں. ریاست پاکستان نے کہا کہ آپ کو کتنی چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے 50,000 سیٹ چاہیے. تو انہوں نے مجھے 50,000 سیٹ دے دیے. آپ کے
فیصل آباد. میں نے کہا فلاں فلاں ضلع کے اندر مجھے اتنے اتنے سیٹ چاہیے, میں نے لیٹر بھیجا, ہفتے کے اندر خود ڈیلیور کر کے چلے گئے. ایسے ہی ہے نا حضرت, وہ ایک ایک علاقے میں بھیجی گئی کتاب, ٹوٹل کتاب کی جو قیمت ہے وہ 6 کروڑ ہے جو پہلی فیز میں ہے. اب جو دوسری آئی ہے 6 کروڑ کی, وہ تقریباً 12 کروڑ کی کتابیں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں وہ سہولت دینے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ, حفظ کے بچے آتے تھے مدارس میں, ناظرہ پڑھ لیا, باقی شرارتیں کرتے رہتے تھے, اور حفظ ناظرے کے حفظ والے بچوں کو سبق اور منزل سنا دی, اور اس کے بعد دائیں بائیں شرارتیں استادوں سے مار کھاتے تھے. ہم نے کہا کہ اس کے بعد کم از کم آپ بچے کو انگلش, میتھ اور اردو ریڈنگ اور رائٹنگ کروائیں. ایک ایک کاپی دیں, انگلش کی, اردو کی, میتھ کی. 1 گھنٹہ 20 منٹ بچہ اردو کی ریڈنگ اور رائٹنگ کرے, جو پیراگراف پڑھے اس کو لکھے, جو پیرا انگلش کا پڑھے اس کو لکھے, جو میتھ کا چیپٹر یا کوشچن دیکھے اس کو لکھے, اپنی کاپی کے اوپر حل کرے. اب جب یہ کرے گا, ایک تو اس کی ریڈنگ پرفیکٹ ہوگی اور دوسری اس کی رائٹنگ. یہ 2 بنیادی چیزیں. جب ایک بچے کی ریڈنگ اور رائٹنگ کنٹینیو رہے گی تو اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی, تو وہ آگے ترقی کرتا چلا جائے گا. 3 سال اگر آپ کے پاس بچہ حفظ کرتا ہے, صرف 1 گھنٹہ ریڈنگ اور رائٹنگ ان 3 سبجیکٹ کروائیں, سارے نہ پڑھائیں. ہم تو سارے سبجیکٹ دے رہے ہیں. اگر آپ نہیں پڑھانا چاہتے, یہ 3 ہی پڑھائیں گے تو بچے کی رائٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی. درس نظامی میں بھی اگر وہ آگے جاتا ہے تو اچھی طرح پیپر کرے گا, خوش خطی ہوگی, اور اس کا پیپر جو ہے اس کی ایکسٹرا مارکنگ ہے, اور نمبر ملتے ہیں اس کے 5 اگر کسی نے اچھا پیپر کیا ہوا تو اس کی رائٹنگ بھی درست ہوگی. اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں, میں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ بھی ہم نے درخواست کی کہ آپ نے ہمیں کتابیں تو دے تھی, لیکن ہمیں ٹیچر بھی دیں جو یہ نصاب پڑھائیں. گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے, وہ بھی ہم آپ کو دیتے ہیں. گورنمنٹ ریاست نے, کسی سیاسی گورنمنٹ سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا, تو انہوں نے کہا ہم دیتے کتنے. میں نے کہا مجھے سٹارٹ میں 100 مدارس کے ٹیچرز کی تنخواہیں چاہیے. انہوں نے ہمیں دے دی کروڑوں روپیہ ہمیں تنخواہوں کی مد میں اس ماہ جون میں انہوں نے ہمیں جاری کر دیا. اور آپ کے ادارے کی بھی اس میں سیلری آ گئی ہے, آج ہم آپ کو پے کر کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. جامعہ نوریہ رضویہ کا نام دوسرے نمبر پہ ہم نے لکھا تھا, اگرچہ آپ نے پہلے سال ہمیں وہ جو آپ نے دیا تھا, طالبات کا ادارہ رجسٹر نہیں تھا, آپ نے داخلہ بھیجا تھا, طالبات سے گیا تھا, لیکن نہیں تھا, لیکن پھر بھی ہم نے اس کو اکاموڈیٹ کیا. ابھی اس کا نمبر جولائی اگست میں آئے گا, لیکن ہم نے اس کو آپ کے دونوں اداروں کو اکٹھا کنٹینیو کر دیا, تاکہ آپ کو 2 ٹیچر کی سیلری ہم ہر منتھ دیا کریں گے. آپ اپنے اصلی جو ٹیچر ہیں ان کو ہائر کر کے ان بچوں کو پڑھائیں. اور اس کے ساتھ میں نے ریاست پاکستان سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طالب علم ہیں, 8 سال پڑھتے ہیں, ان کو ٹیکنیکل جو نالج ہے وہ بھی ہونا چاہیے, کمپیوٹر ریپیئرنگ کا, موبائل ریپیئرنگ کا. تو آپ ہمیں کمپیوٹر لیب بھی دیں. انہوں نے مجھے کہا کہ کون سی لیب آپ کو چاہیے, تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو پتہ کر کے بتاتا ہوں. میں لاہور میں ہال روڈ پہ گیا تو 3 سال پہلے ایک میرے عزیز تھے, انہوں نے اپنے کسی عزیز کو وہاں پہ بھیجا تھا, 25,000 روپیہ مہینہ وہ لیتے تھے موبائل ریپیئرنگ سکھانے کا. تو میں وہاں گیا تو اب وہ تقریباً پہلے 25 لیتے تھے, اب وہ 30,000 روپیہ منتھلی لیتے ہیں, ریپیئرنگ سکھاتے 3 ماہ کے اندر. تو ان کی لیب میں نے دیکھی, وہ موبائل ریپیئرنگ لیب تھی اور کمپیوٹر ریپیئرنگ لیب, اور اس کی ہارڈ ویئر کا سارا معاملہ تھا, اور آپ کے جو سافٹ ویئر بنانے والے یہ سارے کام وہاں سکھائے جاتے تھے. تو میں نے ان کو پوچھا یہ لیب کتنے کی, انہوں نے کہا یہ 30 لاکھ کی لیب ہے. تو میں نے ریاست سے کہا کہ مجھے وہ 30 لاکھ والی لیبیں چاہیے. اس میں پہلا نام جامعہ نوریہ رضویہ کا تھا. تو ریاست نے کہا کہ وہ بھی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. سب سے ذوق پہ آپ ہیں, ظاہر ہے ہماری محبت آپ سے ہے, اور آپ بھی ہمارے اپنے ہیں, آپ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے ہمیں. تو انشاءاللہ العزیز اسی جون کے مہینے کے اندر آپ کے 2 کمرے چاہیے ہوں گے. وہ ریاست خود ہی گورنمنٹ کے لوگ آئیں گے, آ کے دیکھیں گے, وہ انسٹال کر کے آپ کو دیں گے وہ لیب. وہ آپ کی لیب منظور ہو چکی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ دیر ہے, ہم انسٹالیشن کر رہے ہیں. ابھی پہلے انہوں نے ترجیح دی تھی بلوچستان میں, ہمارے جو بلوچستان میں ادارے تھے وہاں دے دیے, اور اس کے بعد سندھ تھا, اور اس کے بعد پھر پنجاب میں آنا ہے. تو پنجاب کا 3را نمبر انہوں نے رکھا تھا. پچھلے ماہ ہی انہوں نے سندھ اور بلوچستان میں وہ انسٹالیشن کر دی ہے. تو یہاں بھی وہ کرنے کے لیے انشاءاللہ نوریہ. پنجاب میں 3 ادارے ٹوٹل ہیں, اور ان میں پہلے نمبر پہ
جامعہ نوریہ رضویہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہاں پہ بھی وہ لیب دیں گے. ابھی وہ کم دے رہے ہیں، ٹوٹل ہمیں 10 لیب دے رہے ہیں پورے پاکستان میں. پھر فیوچر میں ہمیں اور بھی لیب دیں گے، تو باقی بھی ہم طالبات کو دیگر اداروں کو جہاں کہیں گے وہاں انشاءاللہ وہ بھی دیں گے. تو اصل بات یہ کہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا، قبلہ شیخ الاسلام نے ہمیشہ مقابلہ کیا اور نصاب میں بھی ہم کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے، مشکلات تھیں، بہت بڑی مشکلات ہمارے سامنے تھی نصاب کی دستیابی کی، لیکن الحمدللہ ہم نے مختصر عرصے کے اندر وہ نصاب سارے کا سارا تیار کر لیا. اب ہمارے لیے کوئی نصاب کے معاملے میں مشکل نہیں ہے. اب ہم نصاب کی تنفیذ کے بعد اس کی تدریس کا جو طریقہ ہے اس کے لیے ٹریننگ سیشن کر رہے ہیں، اور اس ٹریننگ سیشن میں ہم، آپ کو پتہ ہے جنہوں نے ٹریننگ کی ہے، مینجمنٹ کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، جو ناظمین مدارس ہیں اس کی پروموشن کی، اس کی مارکیٹنگ کی دے رہے، تاکہ آپ اپنے ادارے کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہو، اس کی جو مالی صورتحال ہے ان کو کیسے آپ بہتر کر سکتے ہو، اس کے ذرائع آپ کیسے ڈونر جو ہیں وہ کیسے آپ اپنے ساتھ وہ لگا سکتے ہو. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ٹریننگ سیشن کا حصہ ہیں. تو مختلف اینگل سے ہم وہ ٹریننگ کروا رہے ہیں، اور ایسے ایکسپرٹ لوگ ہم نے ہائر کیے جن کو ہم پے کر رہے ہیں، تاکہ وہ مختلف اضلاع کے اندر جا کے مدارس کے اساتذہ کو ٹریننگ دیں. تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ کوشش، یہ کاوش اور یہ لگی ہے، اور ہم مقابلے میں کی دوڑ میں جاری ہیں. پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں، سازشیاں ہوتی رہتی ہیں ہر دور کے اندر. تو کاشف صاحب کے لیے ایک بات کہ ہم پچھلے دنوں ایک میٹنگ میں تھے، جو علامہ امداد اللہ صاحب بھی تھے، تو ایک صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کا بورڈ بنا تھا تو فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. اب دیکھیں وہ پی ڈی ایم کا صدر بنتے ہوئے اس نے کہا کہ میں صدر بنوں گا. ہم نے کہا تم نے مدارس بننے کی مخالفت کی تھی بورڈ کی، لہٰذا صدر تو کیا تم زندگی بھر کسی آئینی عہدے پہ نہیں جاؤ گے. اور اس کے اتحادیوں نے ٹل لگا لی کہ صدر بنانے دیں، معاف کر دیں، پاؤں پکڑے سب کچھ. انہوں نے کہا نہیں، جب ہم بورڈ بنانے جا رہے تھے، ریفارم کرنے جا رہے تھے، تو اس نے پریس کانفرنس کی تھی، لہٰذا ہم اسے معاف نہیں کریں گے. یہی بات کی تھی امداد اللہ سے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ لکھوا لیں ہم سے، کبھی زندگی میں یہ کسی آئینی عہدے پہ نہیں آئے گا، اور ہم آئندہ کے لیے اس کو ایم این اے بھی کبھی نہیں بننے دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم ملک میں دینی مدارس کے طلبہ کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو قومی ادارے میں لانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ اب بچوں کو غلام بنانا چاہتا ہے، یہ بچوں کی سہولیات چھیننا چاہتا ہے، بچوں کو ناکارہ بنانا چاہتا ہے کہ تاکہ وہ معاشرے کے باوقار اور معیاری افراد نہ بن سکیں. انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی اس کو کسی جگہ نہیں آنے دیں گے. یہ ہم آپ کاغذ پہ نوٹ کر لیں، ہم نے کبھی بھی کوئی اس میں کمی بیشی ہوئی تو آپ ہمیں گریبان سے پکڑ سکتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعاون ریاست کا جاری ہے، جاری رہے گا. کسی حکومت کا نہ ہی ایک یہ سازش ہوتی رہتی ہے جی کہ یہ مدارس پی ٹی آئی نے بنائے تھے، ان کی حکومت چلی گئی تو یہ چلے جائیں گے. اب تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے نا، اب تو ان کی حکومت ہے، لیکن کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے. اگر حیثیت ہے تو مدارس کی ہے. ہم نے مدارس کی رجسٹریشن کو قومی لیول پہ لے کے آئے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے رجسٹرار جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے پاس مدرسے رجسٹرڈ ہوتے تھے، ایک ڈی سی کے اندر جو ای ڈی او رجسٹریشن ہوتا تھا وہ کرتا تھا. تو ہم نے کہا کہ یہ قومی ادارے ہیں، علماء وہاں پہ رشوتیں دیتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں. 9/11 کے بعد تو کوئی ادارہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتا تھا، نہ اس کی تجدید ہوتی تھی. ہم نے کہا اس کو قومی لیول کا ادارہ بنایا جائے اور وفاق کے اندر ہمیں وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ کیا جائے، اور کوئی ہمارا معتمم عالم دین کسی دفتر پہ نہیں جائے. آپ فارم ہمارے پاس بھیجتے ہیں، ہم اسلام آباد بھیجتے ہیں، رجسٹرڈ ہو کے ہمارے پاس آتا ہے، ہم عزت سے آپ کو بھیج دیتے ہیں. کسی آڈٹ کی رپورٹ کی، کوئی اور چیز، کوئی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی دفتر میں آپ کو وہاں پیش نہیں کرنی پڑتی، عزت اور وقار کے ساتھ. ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہمارے علماء، ہمارے جو دینی طبقہ ہے ان کو عزت دی جائے. پھر اس کے ساتھ چرمائے قربانی کا ایشو تھا. لاہور میں ایک علامہ صاحب میرے پاس آئے، ان کا ادارہ ہمارے ساتھ ملحق تھا. تو کہتے میں ڈی سی کے پاس گیا تھا این او سی لینے کے. میں نے کہا آپ ڈی سی کے پاس کیوں گئے؟ تو کہنے لگے ہم ہر سال اس سے این او سی لیتے ہیں. تو میں نے کہا ڈی سی کا این او سی سے کیا تعلق؟ ڈی سی اگر آپ نے کوئی فنکشن کرنا ہے، کوئی اجتماعی قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو انتظامی سہولت فراہم کرے گا، کوئی پولیس کو، انتظامیہ کو کہے گا وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے. آپ نے این او سی کس بات کا لینا ہے؟ آپ ایک ریاستی ادارہ ہیں، آپ رجسٹرڈ ہیں، گورنمنٹ نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. تو کہتا ہے ہم تو ہر سال جاتے ہیں. میں نے کہا اب آپ نے نہیں جانا،
میں نے وزارت داخلہ سے بات کی اور میں نے کہا کہ آپ ایک لیٹر جاری کریں تمام چیف سیکرٹریز کو اور ان کو کہیں کہ جو مدارس وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ ہے اور ان کے پاس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے وہی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ان کا NOC ہے. اب ان کو کسی اور DC یا کسی کمشنر سے NOC لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب گورنمنٹ میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں آپ, وفاق آپ کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. وہاں کے اسلامک اسٹڈی کا ہیڈ بیربل شریف کا پڑھا ہے. ایک کالج کے 2 کالج کے پرنسپل بیربل شریف کے پڑھے ہوئے, اور اس طرح 2 AC جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بیربل شریف کے پڑھے ہوئے. ننکانہ صاحب ایک ادارہ اس کے ہیڈ ماسٹر ہیں, اور اسکول ننکانہ صاحب کے ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں, وہ بیربل شریف کے پڑھے ہوئے. اور اسی طرح مانا والا کے پرنسپل ایک ڈگری کالج کے, وہ بیربل شریف کے پڑھے ہوئے. تو پروفیسر محبوب صاحب نے جو لوگ تیار کیے, ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا. وہ ادارے ہم سے ملحق ہیں سارے, اور میں نے بیربل شریف کے سارے اداروں کو وزٹ کیا. میں ان سب لوگوں سے ملا ہوں جو انتظامی تعلیمی بڑے کلیدی عہدوں پہ فائز ہیں. تو اس ادارے کا فیض ہے. علامہ محبوب صاحب جیسے لوگ, پھر پروفیسر نصر اللہ معینی صاحب, ان کی خدمات آپ دیکھیں منہاج القرآن کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں. پھر بڑے مقالہ جات انہوں نے جو علمی تحقیقی مقالہ جات مختلف فورم پہ پیش کیے ہیں. حکومت پنجاب کی صوبائی سیرت کانفرنس کے اندر, داتا دربار کی محکمہ اوقاف کی جو صوبائی کانفرنس ہوتی ہے اس کے اندر, دیگر جگہوں پہ ہم نے دیکھا. تو یہاں کا فیض ہے. یہ نہیں کہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں جامعہ نوریہ رضویہ پہ, یا ہمارا کوئی خاص ایک مفادات کا کوئی اور تعلق ہے, تحریکی تعلق ہے, یہ بات نہیں. آپ حقدار ہیں. اس ادارے نے محنت کی ہے, مدارس دینیہ کے سیکٹر کے اندر کام کیا ہے, اور معیاری کام کیا, اور منفرد اور ممتاز کام کیا, جس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کا حق ہے. اور انشاءاللہ العزیز اگلی بات بھی ہم نے سن لی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ BS کے لیے بھی انہوں نے بتایا ہے, تو اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ ڈاکٹر حسین صاحب سے بات کریں گے. اگر HEC الاؤ کرتا ہے کہ مرکز کے کیمپس کے علاوہ ایک کسی اور کیمپس کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ BS کروا سکے, تو سب سے پہلے جامعہ نوریہ رضویہ نظام المدارس کے تحت اس کے اندر انشاءاللہ BS کا اجرا ہوگا. تو ہم ہر طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ کا بھی ہمیں تعاون چاہیے ہوگا. آپ بھی اپنے لوگوں کو تگڑے کریں, تیار کریں, اور ان کو کہیں کہ ریڈی ہو جائیں. جہاں کوئی کمی ہے, کوئی مسئلہ ہے, مسائل ہے, اس کے لیے ہم حاضر ہیں. اپنے ادارے میں آپ ٹریننگ سیشن کرنا چاہتے ہیں, جب آپ ہمیں ڈیٹ دیں, ہم لاہور سے ٹرینر لے کے آئیں گے, یہاں سے آپ کو ٹرینر دیں گے. علوم اور فنون کسی بھی فن کے بارے میں آپ اپنی میٹنگ کریں, ہمیں بتائیں. ہم 1 دن کے لیے, 2 دن کے لیے, 3 دن کے لیے آپ کہتے ہیں تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں. جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی ہم اس کو انشاءاللہ العزیز پورا کرنے کے لیے ہر دم حاضر ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. وآخر دعوانا. بہت ہی خوبصورت اور جامع گفتگو فرما رہے تھے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس کا کردار سوسائٹی میں کیا ہونا چاہیے, اور وہاں سے فارغ و تحصیل ہونے والے طلباء ان کا کیا کردار ہونا چاہیے. اور سب نے بڑی جامع گفتگو فرمائی کہ نظام المدارس کا جو نصاب ہے, جو صدیوں سے نصاب چلا آ رہا تھا, جس کا جمہور تھا, اس جمہور کو توڑنے کے لیے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدہ سے ملالی نے محنت کی, اور آج اس محنت کا نتیجہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اب میں آج کے ہمارے مہمان اعزاز محترم المقام مفتی امام امداد اللہ خان قادری صاحب تشریف لائیں پر اظہار خیال فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. الحمدللہ ذی المجد والعلا
والصلاة والسلام على رسوله المصطفى والمرتضى والمجتبى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین و حاضرین، اسٹیج پر تشریف فرما جامعہ نوریہ رضویہ کے جملہ اساتذہ کرام، بالخصوص سید شفاعت رسول صاحب، سید حمایت رسول صاحب اور ہمارے نظام المدارس کے حضرت علامہ عزیز الحسن صاحب اور پروفیسر محمد عثمان صدیقی صاحب، تفصیلی گفتگو تو حضرت علامہ مولانا میر آصف اکبر صاحب ناظم اعلیٰ نظام المدارس نے فرما دی ہیں، لیکن اگر میں علماء نہیں طلباء سے ایک سوال کروں کہ اس وقت علماء میں کس قسم کی خامی ہے، تو کوئی ایک فرد جواب دے سکتا ہے؟ کوئی ایک فرد؟ علم کی کمی نہیں ہے، مدارس میں طلباء بہت ہے، مدارس کی کمی نہیں، علماء کی کمی نہیں، خطباء کی کمی نہیں، مدرسین اور واعظین کی کمی نہیں۔ کوئی ایک فرد سنگل ایک سوال چھوٹا سا بتا سکتا ہے کہ اس وقت پورا معاشرہ کس مرض کے اندر مبتلا ہے؟ وہ ہے عدم برداشت، وہ چاہے سیاستدانوں میں ہو، اور ماشاءاللہ یہ برداشت کی تعلیم اور تربیت تو ممبر و محراب سے ہونی تھی نا۔ لوگ سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ، کسی حضرت کے مزاج کے خلاف کوئی ایک بات کرو، دین کے خلاف نہیں۔ حضرت کا مزاج دین بن چکا ہے، یعنی اس وقت دین اور حضرت کا مزاج کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے۔ جو حضرت کا مزاج ہے، دیکھو نا، ہم تو بچوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ جب آپ اصول دین بتاتے ہیں اور اصول فقہ بتاتے ہیں تو کتنے بتاتے ہیں؟ 4: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ کسی مولوی صاحب کا نام ہے اس میں؟ کسی پیر صاحب کا نام ہے اس میں؟ تو اپنے پیر اور مولوی کو یہاں کیوں داخل کیا ہے؟ سب سے پہلے جو اس معاشرے کے لیے ایک ناسور کے حیثیت سے مرض ہیں وہ ہے عدم برداشت۔ اچھا، یہ عدم برداشت کون ختم کر سکتا ہے؟ وہ ختم کرے گا جس نے ساری زندگی پڑھایا ہے۔ آپ کے معاشرے سے افسوس نہیں، آپ اس بندے کے پاس جا رہے ہیں دوائی لینے کے لیے جو خود مریض ہیں۔ مرض تھا معاشرے کا عدم برداشت، وہ آپ نے اس مرض کی دوائی لینی تھی، گئے اس کے پاس جس نے ساری زندگی عدم برداشت پڑھایا۔ میں اور علامہ میر صاحب ایک بہت بڑا ادارہ، چونکہ ریکارڈنگ کوئی نام نہیں لینا چاہتا، ہم گئے کہ ادارے میں اس کے ناظم اعلیٰ صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی، تو ناظم اعلیٰ صاحب نے اپنی گفتگو خود ارشاد فرمائی کہ ہم نے وہ 30-40 سالہ تدریس کرنے والے مدرس کو اس وجہ سے فارغ کر لے کہ حضرت ہمارے مزاج کے خلاف تھے۔ دین نہیں، شریعت نہیں، اسلام نہیں، یار کوئی اختلاف کا بھی تو کوئی ضابطہ ہونا چاہیے نا۔ اور میں تو اکثر مدارس کے اندر طالب علم جو پڑھنے والے ہیں ان کو اکثر کہتا ہوں، جس نے فقہ اور اصول فقہ پڑھ لیا اور اس کے اندر برداشت نہیں آیا، یقینی طور پر اس نے فقہ کی کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا۔
آپ فقہ کی ساری کتابیں پڑھتے ہیں، نور رضا سے لے کر ہدایت تک ساری کتابیں پڑھ لی، اگر حضرت کا مزاج صرف حنفی ہے تو نکالیں امام شافعی کو، کیونکہ ہم نے تو مزاج بنا لیا ہے نا کہ آپ کے مزاج کے خلاف اگر کوئی ہوگا تو برداشت نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ حضرت نے اپنا مزاج بنا لیا۔ قرآن ہمیں ایک ضابطہ دیتا ہے، یہ تو 3-4 آیات ہیں سورہ حامیم سجدہ کی، تو چونکہ طویل گفتگو علامہ میرا صاحب اکبر صاحب کی ہو چکی ہیں، میں اختصاراً یہ جو آیے مبارکہ ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ بات تو بالکل 2 + 2 4 کی طرح عیاں ہیں کہ اچھائی اور برائی برابر۔ آپ بتائیں اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ اچھا روکنا کیسے ہے پھر؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، علماء تشریف فرمائے اور ظاہر کل علماء آپ نے بننا ہے، آپ نے واعظ بننا، آپ نے خطیب بننا، آپ نے مدرس بننا۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں یاد رکھنا، آپ کوئی بھی عبادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ آپ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے کہ آپ چاہے چھوڑو کیا عشاء کا انتظار کرنا ہے، اب پڑھ لیتا ہوں، کیا زور کی میں نے 4 پڑھنے میں زور کی امام کے پیچھے 8 ہی پڑھ لیتا ہوں، کیا زور کی نماز قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی، میں نے یوں کر کے پڑھنی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کہیں کیا زکوٰۃ دینی ہے، فلاں فلاں کو میں اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں، دے دیں گے، اپنے باپ کو دیتا ہوں، دے دیں گے۔ کیا میں نے انتظار کرنا ہے حج کا، مہینہ آئے گا پھر میں جاؤں گا، ابھی میں جاتا ہوں حج کر کے آتا ہوں، حج ہو جائے گا۔ الغرض کوئی بھی عبادت آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ تو مولوی صاحب سے پوچھو، میر صاحب، وہ مولوی صاحب سے پوچھو یہ واعظ و نصیحت بھی تو عبادت ہے، یہ آپ اپنی مرضی سے کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اس کے لیے ضابطہ وہی اپنانا ہوگا، طریقہ وہی اپنانا ہوگا۔ میں منہاج القرآن کے بانی قبلہ حضور شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ اور آپ کے منسلک ہونے والے ہر عالم دین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر اور کوئی احسان اگر نہ کیا ہو، آپ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برداشت کی صلاحیت رکھی ہے۔ آپ کہیں بھی جاتے ہیں الحمدللہ، بڑا سے بڑا مخالف ہو، ہم کسی مخالف سے ملنے میں کبھی نہیں کتراتے، بڑا سے بڑا مخالف ہو، اس نے حضور شیخ الاسلام صاحب کی ساری زندگی مخالفت کی ہو، الحمدللہ اللہ کی عزت کی قسم جس کا بھی کہیں گے بڑے شرع صدر کے ساتھ اس کے سامنے جائیں گے۔ کیوں؟ یاد رکھنا، یا علم کی کمزوری ہوتی یا اخلاق کی کمزوری ہوتی، بندہ کس سے نہیں ملتا۔ تو یہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، جب ساری عبادتیں اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے تو دین کی واعظ و نصیحت اور تبلیغ بھی تو عبادت ہے۔ یہ بھی حضرت صاحب کی مرضی سے نہیں ہوگا کہ آپ کے سامنے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جس کا جو چاہے اب کرنا چاہے۔ اور اب تو تماشا یہ بن چکا ہے، جہاں اہل سنت کے عقائد پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، اب تو حضرت صاحب نیا آرڈر یہ آ چکا ہے، جو فلان دونوں کو مانیں گے وہی سنی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہٰذا کوئی عبادت آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ واعظ و نصیحت، دین کی تبلیغ، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ نے ضابطہ بتا دیا اور فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ اب ہم تمہیں پابند کرتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، اگر برائی روکنی ہے، کسی فسق و فجور کے راستے کو روکنا ہے، کفر کے راستے کو بھی روکنا ہے، تمہارا طریقہ صرف نہیں بہت اچھا ہونا ہوگا، صرف اچھا نہیں بہت اچھا ہوگا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اب تمہارے ان کے درمیان اگر دشمنی بھی ہوگی وہ تمہارا جگری یار بن جائے گا۔ لیکن ساتھ فرما دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔
آپ اٹھ کے کہے کہ میں کہوں گا، نہیں نہیں نہیں، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ پڑھا تو ہے، کتنے ایسے عالم دین ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ ایک بہت بڑا جید عالم دین لاہور سے جا کر کس جگہ جمعہ پڑھاتا ہے، سامنے ایک بندے نے کہا، اس کی مسجد کے اندر مخالف مسلک کے مسجد ہیں، اس نے کہا جس دن سے حضرت اس مسجد میں آئے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے مسلک کے کتنے لوگوں کو ان نے اپنے مسلک کے اندر کیا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کتنے سنیوں کو اپنے مسلک کے اندر داخل کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا تھا ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ملکہ دیتا ہے، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ چھوٹے مولوی نہیں ہوتے، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے موٹے کو نہیں دیتا، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، وہ اللہ کے ہاں بڑے نصیب والے ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ کو ملکہ دیتا ہے۔ میں نوریہ رضیہ کو، تمام طلباء کرام کو اور تمام مدرسین کو اس وجہ سے بھی اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں۔ طوفان بدتمیزی ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ پر فضل ہے یہ قبلہ حضور شیخ الاسلام صاحب کے ساتھ منسلک ہونے پر ہیں۔ اللہ جل شانہ اس رشتے کو دوام اور استمرار عطا فرمائے، اور جملہ طلباء کرام اور علماء کرام کی خدمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اظہار خیال فرما رہے تھے قبلہ مفتی امداد اللہ خان قادری صاحب۔ اب آخر میں اظہار تشکر کے لیے گزارش کرتا ہوں قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز علی قادری مدثر اللہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں، اور ساتھ میں دعا کے لیے آخر میں گزارش کروں کہ الحمدللہ سب سے پہلے میں ادارہ حاضہ کا نمائندہ بن کر صاحبزادہ والا شان عزت مآب علی جناب صاحبزادہ سید شفاعت رسول دامہ فیضہ کا ترجمان بن کر میں اس نئے سال میں اور نئے نصاب کے ساتھ اور پہلی دفعہ ادارے میں آنے والے نئے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خصوصاً بڑی ذمہ داری اور بڑی قربانی دے رہے ہیں یہ حضرات ادارے کے لیے، اور نئے نصاب کے لیے ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری دامت برکاتہ العالیہ مرکزی ناظم اعلیٰ نظام المدارس پاکستان، مفتی پاکستان حضرت جناب امداد اللہ خان قادری دامہ فیضہ صدر نظام المدارس پاکستان، علامہ عزیز الحسن آوان صدر نظام المدارس پاکستان، الحمدللہ ان تمام آنے والے مہمانوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مگر ان سے پہلے میں اس ادارے کے سرپرست جناب الحاج محمد امین القادری صاحب اور میاں محمد کاشف صاحب جو اس ادارے کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں ایک نئی راہ پہ گامزن کیا ہے۔ اگر ان کا تعاون نہ ہوتا، بلکہ یہ سمجھیے کہ اس ادارے کی بقا کے اسباب میں سے ایک یہ سبب ہیں
کہ جو ہمارے ادارے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد ہے۔ اور اس ادارے کے لیے ایک باپ کی مانند ہے۔ باپ جو ہے تو وہ خون پسینے کی کمائی سے اپنی اولاد کی ہر ضرورت پیش کرتا ہے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ صرف علماء کو ہی یہ شرف حاصل ہے جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس نظام المدارس کے نصاب کو شروع کر رہے ہیں، ایک وقت میں نہ جانے کس کس پوسٹ پہ پہنچ جائیں گے، مگر میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، جب میدان جنگ میں ایک فوجی اور سپاہی لڑتا ہے تو کیا وہ اکیلا ہوتا ہے؟ اگر اکیلا ہوتا ہے تو پھر جب اس کا اسلحہ ختم ہو جائے تو کون اس کو اسلحہ پہنچاتا ہے؟ اگر وہ زخمی ہو جائے تو کون ان کا علاج کرتا ہے؟ اور اگر ان کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں تو کون ان کی ضروریات کو پوری کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ اس فوجی اور مجاہد کو مرتبہ عطا کرتا ہے، پیچھے ساری پائپ لائن میں جتنی یہ فوج ہوتی ہے، جتنی یہ ٹیم ہوتی ہے، اللہ سب کو وہ شان عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی مہربانی سے آپ نے عالم دین بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، دین کی نوکری اور خدمت دینی ہے۔ الحمدللہ جو استاد آپ کو پڑھا رہے ہیں، جو آپ کے ادارے کے لیے مالی تعاون کر رہے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، شکر ادا کرو کہ ہمیں اتنا سرپرستی کے لیے اتنا مرکزی ادارہ منہاج القرآن اور جن کے بانی ڈاکٹر پروفیسر مفتی اعظم کر رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں مجھے بتاؤ کوئی ایک بین الاقوامی شخصیت ہو جو اس پائے کا ہو، وہ تمہیں ایک ہی ہستی ملے گی جو کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں میرے بچوں فائدہ اٹھاؤ، ایسا اور ایسا نصاب، ایسی محنت اور ایسا یہ طریقہ کار آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ بس میرے لیے تو یہ اتنی ہے کہ صرف یہ اس وقت تک پریشانی ہے جس وقت یہ نصاب جو ہے یہ پہلی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک نہیں پہنچتا، اس وقت تک پریشانی۔ جس وقت یہ آخری کلاس تک یہ نصاب مکمل ہونے لگے گا تو الحمدللہ پیچھے پھر لائن لگ جائے گی علماء کی، اور جن کے پاس دین کا بھی علم ہوگا اور جن کے پاس دنیا کا بھی علم ہوگا۔ بتاؤ آج تو معاشرے کے اندر مولوی کا لفظ ایک گالی بن چکا ہے۔ جب آپ پروفیسر ہو کر دین کی خدمت کریں گے، آپ کے نام کے پاس ڈاکٹر ہوگا، تو دیکھو میرا بیٹا جو ہے وہ پنجاب کالج میں پڑھاتا ہے، ہاں جی، اور ماشاءاللہ گاڑی پہ جاتا ہے اور گاڑی پہ جا کر جمعہ پڑھاتا ہے، اور وہ حیران ہے کہ اتنا وہ احترام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مولوی نہیں ہے یہ پروفیسر ہے۔ تو معاشرے کے اندر آپ نے ایک نام بنانا ہے، جو تاثر لوگوں کے دلوں میں ہے وہ ختم کرنا ہے، اور الحمدللہ ہم اسی لائن پہ چلے ہیں۔ اور یہ صاحبزادہ والا شان سید ہدایت رسول شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بصیرت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ایک نئی لائن پہ چلے ہیں جس میں ہمیں دنیا کا علم بھی ملے گا، جس میں ہمیں اپنے عمل
کبھی ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کیسے عمل کرنا ہے. ہمارے پاس تھیوری بھی آئے گی, ہمارے پاس ٹیکنیکل علم بھی آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بچے یہاں آئے ہیں بس ایک میری نصیحت پہ عمل کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بس ڈٹ جاؤ ایک جگہ پر. ثم استقاموا, ڈٹ جاؤ, انشاءاللہ منزل تمہارے قریب آ جائے گی.